بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کی آج ہماری چوتھی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اسم کی حالت کو ڈسکس کیا اور یہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جو بھی اسم اور ناؤن جملے کے اندر استعمال ہو رہا ہے اس کو ہم نے 4 مختلف پہلوؤں سے اسٹڈی کرنا ہے، اور 4 پہلوؤں سے اسٹڈی کرنے کے بعد ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ اس کو صحیح طرح سمجھ سکیں، اس کا ترجمہ کر سکیں۔ تو سب سے پہلا آسپیکٹ یا سب سے پہلا اس کا جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ اس کی حالت کیا ہے، کیس کیا ہے، اس کو ہم نے تفصیل سے اسٹڈی کیا۔ آج ہم جو دوسرا آسپیکٹ ہے ناؤن کو اسٹڈی کرنے کا، اس کو انشاءاللہ سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ وہ ہے کہ اس کی جنس کیا ہے، اس کی جینڈر کیا ہے۔ تو جینڈر کے اعتبار سے اسم یا ناؤن 2 ہی طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یعنی جملے میں اس کا ذکر یا تو میل کے طور پر ہو رہا ہوگا یا فیمیل کے طور پر ہو رہا ہوگا۔ تو عام طور پہ ہر زبان میں یہی 2 قسمیں پائی جاتی ہیں جینڈر کے اعتبار سے۔ اگر کوئی تیسری قسم ایگزسٹ کرتی بھی ہے تو اس کو یا تو مذکر کے تحت ڈسکس کیا جاتا ہے یا مؤنث کے تحت ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کو الگ سے ڈسکس نہیں کیا جاتا، یعنی اس کے لیے یا تو مذکر کے احکام ہوتے ہیں یا مؤنث کے احکام ہوتے ہیں۔ تو جنس کے اعتبار سے اسم 2 طرح کا ہے، مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ اب مذکر اور مؤنث لفظ کو کیسے پہچانیں گے؟ تو عربی زبان میں مذکر لفظ کے لیے کوئی خاص علامت یا پہچان نہیں ہے، جبکہ جو مؤنث کا لفظ ہوتا ہے اس کی خاص علامات ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہم مؤنث کے لفظ کی پہچان اور اس کی علامات کو ڈسکس کریں گے، اچھی طرح سمجھیں گے، اور وہ سمجھنے کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ جس لفظ میں وہ خاص علامات نہ پائی جائیں وہ مذکر ہوگا، یعنی ہم صرف مؤنث کو پڑھیں گے، اس کی علامات کو سمجھیں گے، تو جو مؤنث نہیں ہوگا وہ مذکر ہوگا۔ تو یہ ایک طرح کی آسانی بھی ہے کہ ہمارا آدھا کام وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو عربی زبان میں جو مؤنث ہوتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ مؤنث حقیقی، مؤنث قیاسی، مؤنث سماعی۔ حقیقی کا معنی یہ ہے کہ جو واقعی حقیقت میں مؤنث ہے، یعنی اس کے مقابلے میں مذکر موجود ہے۔ جو بھی چیزیں پیئرز کی شکل میں ہیں، جیسے ماں باپ، بہن بھائی، ٹھیک ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے مؤنث حقیقی۔ مثال کے طور پہ ماں کے لیے لفظ ہوتا ہے امن، اور باپ کے لیے ہے ابن، بہن کے لیے ہے اخن اور اختن۔ اب دونوں میں بظاہر کوئی جوڑ نہیں ہے، یعنی کہ امن کا لفظ مؤنث ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں اس کا پیئر، اس کا جوڑا موجود ہے۔ ایسے ہی اختن مؤنث ہے، اس کے مقابلے میں مذکر موجود ہے۔
اس کو کہا جاتا ہے مؤنث حقیقی۔ تو یہ ہمیں یاد کرنے ہیں، یہ ہماری ووکیبلری ہے، اس کے لیے کوئی مطلب کہ خاص قاعدہ یا اصول نہیں ہوتا۔ تو جو بھی چیز پیئرز کی شکل میں ہے تو اس میں سے ایک مذکر ہوگا، دوسرا مؤنث ہوگا، یہ معلوم بات ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے مؤنث قیاسی۔ مؤنث قیاسی جو مؤنث کی سب سے بڑی قسم ہے، اس کی پہچان کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر پہ گول تا آتی ہے، جس کو تائے مدورہ یا راؤنڈ تا بھی کہا جاتا ہے۔ تو عام طور پہ جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ فاطمۃ، کافرۃ، مسلمۃ، آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اینڈ پہ گول تا آ رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پہچان ہے مؤنث لفظ کی۔ اور عام طور پہ مذکر لفظ کو مؤنث بنانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، اینڈ پہ گول تا کا اضافہ کرتے ہیں عام طور پہ۔ یہ مؤنث کی بہت بڑی قسم ہے، یعنی کہ تقریباً 80% جو الفاظ مؤنث کے آتے ہیں عربی زبان میں، وہ آپ کو اسی طرح کے نظر آئیں گے کہ اینڈ پہ گول تا ہے۔ اور مذکر کو مؤنث بنانے کا ایک آسان طریقہ کیا ہے کہ اینڈ پہ گول تا کا اضافہ کر دیا جائے۔ جیسے مسلم سے مسلمۃن، کافر سے کافرۃن، مؤمن سے مؤمنۃن، صالح سے صالحۃن، اور اسی طرح شاکر سے شاکرۃن۔ ہمارے ہاں جیسے نام ہوتے ہیں لڑکوں کے اور لڑکیوں کے، تو بس ایک اینڈ پہ تا کا فرق ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کی علامت ہے کہ اس کے اینڈ پہ زبر، الف اور حمزہ ہو، یعنی وہ لفظ ان 3 چیزوں پر ختم ہو رہا ہو۔ جیسے حمراء، حمراء، سوداء، خضراء، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اس کو بولتے ہیں الف ممدودہ، وہ الف جس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ بھی کیا ہوگا، مؤنث ہوگا۔ اور جس کے اینڈ پہ الف ممدودہ آ جائے وہ لفظ کیا ہوتا ہے، غیر منصرف۔ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا غیر منصرف کے بارے میں۔ تو غیر منصرف ہوتا ہے، تو غیر منصرف ہوگا تو اس کے اینڈ پہ تنوین نہیں آئے گی، یعنی کہ 2 پیش، 2 زبر 2 زیر نہیں آئیں گی، بلکہ 1 پیش آئے گی۔ تیسری علامت ہے کہ اس کے اینڈ پہ کھڑی زبر اور یا ہو۔ مثال کے طور پہ کبرا، عظما، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں الف مکسورہ، الف مکسورہ۔ تو کبرا، عظما، اس کے اینڈ پہ کھڑی زبر آ رہی ہے تو یہ بھی کیا ہوگا، مؤنث۔ تو یہ 3 علامات ہیں جو آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہیں، کیونکہ مؤنث کو پہچاننے کی عربی زبان میں یہ 3 ہی علامات ہیں۔ اس کو بولتے ہیں مؤنث قیاسی، یعنی کہ یہ مؤنث کی وہ قسم ہے کہ جو کسی قاعدے، کسی رول کے تحت ہوتی ہے، جس کو آپ پہچان سکتے ہیں۔ تو وہ قاعدہ اور رول یہی ہے کہ اینڈ پہ گول تا ہوگی، الف ممدودہ ہوگا یا الف مکسورہ ہوگا۔ اور ان تینوں میں بھی جو سب سے بڑی قسم ہے وہ یہ گول تا والی ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ آپ کو الفاظ اس پیٹرن پر نظر آئیں گے۔ تیسری قسم ہے مؤنث سماعی، جو سنی سنائی ہے، جو اہل زبان استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اہل زبان جن کو یا تو مذکر بولتے ہیں یا مؤنث بولتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ مذکر مؤنث ہوتے نہیں ہیں۔ اب جیسے یہ میرے پاس مارکر ہے، تو مارکر مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو ہم نے اس کو کچھ نہ کچھ تو بولنا ہے، یعنی کہ مارکر اس کو یا مذکر بولیں گے یا مؤنث بولیں گے، تو اس کو کہتے ہیں مؤنث سماعی۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے، بعض اوقات ایک لفظ ایک
زبان میں مؤنث ہوتا ہے، دوسری میں جا کر وہ مذکر ہوتا ہے۔ جیسے سورج ہے، عربی زبان میں سورج کو کہتے ہیں شمسن، اب یہ مؤنث ہے عربی زبان میں، حالانکہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے، نہ گول تا ہے، نہ الف ممدودہ ہے، نہ مکسورہ ہے، اور نہ اس کے مقابلے میں کوئی پیر ہے، کوئی جوڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب سورج کو بولتے وقت اس کو یا تو مؤنث بولیں گے یا مذکر بولیں گے۔ تو اہل عرب نے کیا کہ اس کو مؤنث بولا ہے، ہم کیا کرتے ہیں سورج کو مذکر بولتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے مؤنث سماعی، تو اس کا کوئی قاعدہ اور کوئی رول نہیں ہوتا، یہ بھی آپ کی ووکیبلری ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بعض اوقات ایک زبان میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، اب جیسے دہی کھٹا ہے یا دہی کھٹی ہے، اب جو دلی والے ہیں وہ دہی کھٹا ہے بولتے ہیں، اور جو لکھنؤ والے ہیں وہ کھٹی ہے بولتے ہیں۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دہی کھٹا ہے تو اس کا مؤنث کہاں ہے، نہیں، اس کو ہم نے کچھ نہ کچھ تو بولنا ہے نا، تو وہ یا مذکر بولیں گے یا مؤنث بولیں گے، تو یہ زبان کی مجبوری ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں مؤنث سماعی۔ اسی طرح ایک لفظ ہے نارن، جس کا معنی ہے آگ۔ اب یہ دیکھیں، نارن کا لفظ جو ہے عربی میں بھی مؤنث، اردو میں بھی مؤنث۔ شمسن کا لفظ عربی میں مؤنث، اردو میں آ کر سورج کو مذکر کہتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ سماعی ہے، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہ تین قسمیں ہیں مؤنث کی، حقیقی، قیاسی، سماعی۔ حقیقی وہ ہے کہ جو پیئرز کی شکل میں ہے، سماعی وہ ہے کہ جو سنی سنائی، یعنی کہ اہل زبان نے استعمال کیا، ہم نے ویسے ہی استعمال کرنا ہے۔ اور قیاسی وہ ہے کہ جو کسی قاعدے اور کسی رول کے تحت مؤنث لفظ ہوتا ہے، اس کی تین علامات ہیں، اینڈ پہ گول تا ہو، الف ممدودہ ہو یا الف مکسورہ ہو، اور ان تینوں میں بھی جو سب سے بڑی قسم ہے وہ یہ گول تا والی ہے، کہ جس کے اینڈ پہ گول تا ہوتی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف، کہ آپ نے اس کی ایکسرسائز کیسے کرنی ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جو ٹیبل بنایا تھا اس میں کیا کیا تھا، ایک لفظ ہم نے لیا، اس کی تین حالتیں بنانے کی پریکٹس کی۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ آپ کو دیا گیا تھا کتاب، یا کتاب کے علاوہ کوئی اور لفظ لیتے ہیں، مسلمن، یہ اس کی رفعی حالت آپ نے بنائی تھی۔ یہ اس کی نصبی حالت، مسلمن یہ جری حالت ہے۔ یہ آپ نے لاسٹ کلاس میں اس طریقے سے ٹیبل بنائے تھے کہ ہر لفظ کی آپ نے تین حالتیں بنائی۔ آج ہم ایک لفظ کی 6 حالتیں بنائیں گے، تو یعنی کہ مزید 3 حالتوں کا اس میں اضافہ کریں گے۔ اب یہ لفظ کیا ہے، یہ مذکر ہے، یہ کیا ہے، مذکر ہے۔ ہم اس کا مؤنث بنائیں گے اور مؤنث کی پھر 3 حالتیں بنائیں گے۔ تو مسلم کا مؤنث کیا ہے، مسلمتن، اینڈ پہ گول تا کا اضافہ کیا، یہ لفظ مؤنث بن گیا۔ نصبی حالت ہے مسلمتن، اور جری ہے مسلمتن۔ تو یہ کتنی حالتیں بن گئیں کہ مسلم کا لفظ آپ کو دیا جائے اور کہا جائے اس کی 6 حالتیں بناؤ،
تو آپ نے اس طرح 6 حالتیں بنا دینی ہیں، 3 مذکر کی 3 مؤنث کی۔ گویا کہ پہلے ہم صرف ادھر دیکھتے تھے، رفعی، نصبی اور جری، اب ٹیبل کو ادھر سے بھی دیکھیں گے تو یہ مذکر اور مؤنث کی الگ سے اس کی ہم تقسیم کر دیں گے۔ تو اسی طرح آپ کو مختلف الفاظ ایکسرسائز میں دیے جائیں گے، آپ نے ان سارے الفاظ کی 6 حالتیں اسی طرح بنانی ہیں، اور یہ ایکسرسائز آپ نے لازمی کرنی ہے۔ جتنے بھی الفاظ ہوں گے اس کی آپ نے حالتیں بنانی ہیں، ان کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو ایکسرسائز کریں گے تو یہ آپ کو پھر انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو مؤنث سمائی آپ نے پڑھا ہے، سنا سنایا مؤنث لفظ ہے، اس کی صرف 3 حالتیں بنے گی، 6 نہیں بنے گی۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے، جیسے آپ کو ایک لفظ دے دیا جائے شمسن، تو شمسن یہ رفعی حالت ہے، شمسن یہ نصبی حالت ہے، اور یہ جری حالت ہے۔ اب یہ 3 ہی حالتیں بنیں گی، اس کا مذکر نہیں ہوتا۔ آپ نے اس کا مذکر یا اس کا مؤنث بنانے کی کوشش نہیں کرنی، یہ سمائی ہے تو سورج کا مذکر کہاں سے لائیں، یا دہی کھٹی ہے تو دہی کھٹی ہے کا مذکر کہاں سے لائیں، تو ان کا مذکر نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے صرف 3 حالتیں بنانی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سمائی ہے۔ تو کتاب میں جو ایکسرسائز آپ کو دی جا رہی ہے، اس میں جہاں جہاں مؤنث سمائی ہوگا اس کے آگے سمائی لکھا ہوگا، سمائی یا سین لکھا ہوگا، تو آپ نے اس کی صرف 3 حالتیں بنانی ہیں، اور جو بقیہ الفاظ ہوں گے ان کی آپ نے 6 حالتیں بنانی ہیں، اور یہ ایکسرسائز حل کر کے آپ نے مجھے سینڈ کرنی ہے واٹس ایپ گروپ میں، تو انشاءاللہ میں اس کو چیک کروں گا۔ تو آج کا ہمارا لیسن بس یہی ہے کہ اسم کی جنس کیا ہوتی ہے، اور اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔